وہ اپنی دانست میں ہمایوں کے گھر میں آخری دن تھا اس کا. کل دوپہر اس کی عدت کو 3 قمری ماہ مکمل ہو جانے تھے اور تب وہ شرعی طور پہ ہمایوں کی بیوی نہیں رہتی اور پھر اس گھر میں رہنے کا جواز بھی ختم ہو جاتا. وہ صبح اترتے ہی لاؤن میں بیٹھی تھی. چڑیاں اپنی مخصوص بولی میں کچھ گنگنا رہی تھیں. فرشتے صبح جلدی کسی کام سے باہر گئی تھی. ہمایوں رات دیر سے آیا تھا. صبح جلدی نکل گیا. تیمور اندر سو رہا تھا. بلقیس اپنے کوارٹر میں تھی. وہ لان میں تنہا بیٹھی چڑیوں کے گیت کو سن رہی تھی اور آنسو قطرہ قطرہ اس کی بھوری آنکھوں سے گر رہے تھے. اس گھر کے ساتھ اس کی بہت سی یادیں وابستہ تھی. زندگی کا بے حد حسین اور بے حد تلخ دور اس نے اس گھر میں گزارا تھا. یہاں اسی ڈرائیو پر پہلی بار وہ سیاہ ساڑی میں اتری تھی اس رات جب اس کی مشکلات کا آغاز ہوا اور پھر وہ سرخ کامدار جوڑے میں دلہن بنا کے لائی گئی. کبھی ادھر ملکہ کی حیثیت سے وہ رہی تھی مگر خوشی کے دن بھی جلدی گزر جاتے ہیں. اس کے بھی گزر گئے. ایک سیاہ تاریک نیند کا سفر تھا جو بہت نیچے لا کر پھینک دی گئی تھی. ماما. تیمور نیند بھری آنکھیں لیے اس کا شانہ جھنجھوڑ رہا تھا. اس نے چونک کر اسے دیکھا پھر مسکرا دی. ہاں بیٹا. کیوں رو رہی ہیں اتنی دیر سے؟ کب سے دیکھ رہا ہوں. وہ نائٹ سوٹ میں تھا. غالباً ابھی جاگا تھا. نہیں کچھ نہیں. آپ بہت روتی ہیں. ہر وقت روتی رہتی ہیں. مجھے لگتا ہے دنیا کے سارے لوگوں سے زیادہ روتی ہوں گی. اور تمہیں پتہ ہے دنیا کے سارے لوگوں سے زیادہ آنسو کس نے بہائے؟ کس نے؟ وہ حیرت سے پوچھا. ہمارے باپ آدم علیہ السلام نے. جب ان سے اس درخت کو چھونے کی غلطی ہوئی تھی وہ نرمی سے اس کے بھورے بالوں کو سہلاتی ہوئی بتا رہی تھی. وہ تیمور کو اپنی وجہ سے پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی. اس کا ذہن بٹانے کے لیے وہ کافی حد تک کامیاب ہو گئی تھی. اچھا اور ان کے بعد؟ ان کے بعد داؤد علیہ السلام نے. جب ان سے فیصلے میں ذرا سی کمی رہ گئی تھی. اور اس کے بعد پتہ نہیں بیٹا. اللہ بہتر جانتا ہے. تو آپ بھی تو بہت روتی ہیں ماما. مگر آپ کو پتہ ہے آپ جیسی مدر کسی کی نہیں ہے. میری کسی فرینڈ کی بھی نہیں ہے. کسی ٹیچر کی بھی نہیں ہے. میرے جیسی کیسے؟ آپ کو پتہ ہے میرے لیے پوری دنیا میں سب سے زیادہ آنریبل اور نوبل آپ جیسے. آپ کو کیسے پتہ کہ میں نوبل ہوں اور آنریبل؟ محمل نے گہری سانس لی. میں ایسی نہیں ہوں. تمہیں پتہ ہے نا نوبل کون تھے؟ حضرت یوسف علیہ السلام جو پیغمبر کے بیٹے تھے, پیغمبر کے پوتے تھے اور پیغمبر کے ہی پڑ پوتے تھے. وہ کیوں ماما؟ اس نے زیر لب سوال کو دہرایا. بے اختیار آنکھوں میں اداسی سی چھا گئی. کیونکہ وہ بہت صبر کرنے والے تھے. اور الفاظ لبوں پر ٹوٹ گئے. اس کی سمجھ میں نہیں آیا وہ کیا کہے. ہر بات سمجھانے والی نہیں ہوتی تیمور. بتائیں نا ماما. وہ بے چین ہوا. میں جب بھی آپ سے حضرت یوسف علیہ السلام کی سٹوری سنتا ہوں آپ یوں ہی اداس ہو جاتی ہیں. پھر کبھی بتاؤں گی. تمہارے اسکول کب سے کھل رہے ہیں؟ منڈے کو. اور تمہارا ہوم ورک ڈن ہے؟ ماما یہ بات چھوڑیں. مجھے بتائیں آپ بہت اپسیٹ ہیں. کل آپ اور ڈیڈی ہمیشہ کے لیے الگ ہو رہے ہیں نا؟ ہاں تو ہو جائیں گے. تم میرے ساتھ چلو گے یا ڈیڈی کے پاس رہو گے؟ اس نے خود کو بے پرواہ ظاہر کرنا کوشش کی. میں آپ کے ساتھ جاؤں گا ماما. میں اس چڑیل کے ساتھ نہیں رہوں گا. مجھے پتا ہے ڈیڈی فوراً شادی کر لیں گے. اسے آرزو شاید بہت بری لگتی ہے. محمل کو وہ اس پہ ترجیح دے رہا تھا. اسے یاد آیا ہمایوں نے کہا تھا کہ وہ اس سے بہتر ہے. وہ مجھ سے بہتر ہے تیمور. ہمایوں کی بات یاد کر کے وہ دکھی ہو گئی. کون؟ آرزو. آرزو آنٹی؟ وہ بہت دفعہ سوچتا کہ بچے سے یہ سب ڈسکس نہیں کرے مگر رہ نہیں سکی. تیمور بلی کو بازو میں اٹھا کر سیدھا ہو. وہ جو آپ کی کزن ہے نا جو ادھر آتی ہیں؟ ہاں وہی. وہ تو آپ سے اچھی نہیں ہے. بالکل نہیں ہے. تو پھر ڈیڈی اس سے شادی کیوں کر رہے ہیں؟ کیا تم اسے ماں کے روپ میں قبول کر سکو گے؟ کتنا سمجھایا خود کو کہ بچوں کے درمیان میں انوالو نہیں کرے گی مگر ہمایوں کی اس روز کی بات سے اسے کچھ اندر سے ہی چبھ رہا تھا. وہ کہہ کے بھی پچھتائی. چھوڑو یہ بلی ادھر دکھاؤ. مگر تیمور الجھا اسے دیکھ رہا تھا. بلی ابھی تک اس کے بازوؤں میں تھی. ڈیڈی آرزو آنٹی سے شادی کر رہے ہیں؟ اس کی آواز میں بے پناہ حیرت تھی. تمہیں نہیں پتا؟ ہاں لیکن یہ آپ کو کس نے کہا؟ وہ کنفیوز بھی تھا اور حیرت زدہ بھی. تمہارے ڈیڈی نے بتایا تھا اور ابھی تم خود ہی کہہ رہے ہو کہ وہ اس سے شادی کر لیں گے. تیمور اسی طرح الجھی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا. موٹی بلی اس کے ننھے ہاتھوں سے پھسلنے کو بےتاب تھی. آرزو آنٹی سے نہیں ماما. ڈیڈی تو ان سے شادی نہیں کر رہے. مگر تم نے تو. ارے وہ تو فرشتے سے شادی کر رہے ہیں. آپ کو نہیں پتا؟ تیمور. وہ درستی چلائی. تم ایسی بات سوچ بھی کیسے سکتے ہو؟ بلی سہم کر تیمور کے بازو سے کود گئی. آپ کو نہیں پتا ماما؟ وہ اس سے بھی زیادہ حیران تھا. تم نے ایسی بات کی بھی کیسے؟ او مائی گاڈ وہ میری بہن ہے. تم نے اتنی غلط بات کی بھی کیوں اس کے بارے میں؟ غصہ اس کے اندر ابل رہا تھا. وہ گمان نہیں کر سکتی تھی کہ تیمور ایسے کہہ سکتا ہے. ماما بے شک ڈیڈی سے پوچھ لیا فرشتے سے پوچھ لیا. وہ دونوں شادی کر رہے ہیں. شٹ اپ. جسٹ شٹ اپ. تم اس لڑکی کے بارے میں ایسی بات کر رہے ہو جو میری بہن ہے. جی ماما. اسی لیے ڈیڈی نے آپ کو ڈیورس کی ہے بیکاز شی از یور سسٹر. اور مسلم ایک ٹائم پر 2 سسٹر سے شادی نہیں کر سکتے. محمل کا دماغ بھگ سے اڑ گیا. وہ شل سی بیٹھی رہ گئی. آئی تھاٹ آپ کو پتا ہے. آپ نے تو کہا تھا کہ ڈیڈی اس چڑیل سے شادی کر رہے ہیں. میں نے آپ کو بتایا تو تھا. نہیں تیمور وہ بہن ہے میری. اس کی زبان لڑکھڑا رہی تھی. اور تیمور فرشتے کو بھی تو چڑیل کہتا تھا. وہ کیوں بھول گئی؟ اس کا دماغ بری طرح چکرانے لگا تھا.
وہ اسی لیے ادھر رہتی ہے تاکہ آپ چلی جائیں تو وہ ڈیڈی سے شادی کر لے. آپ نے دیکھا نہیں جب وہ ڈیڈی کے ساتھ شام کو باہر جاتی ہے؟ ایک دو دفعہ مجھے بھی لے کے گئے تھے. وہ سمجھتے ہیں میں بچہ ہوں مگر مجھے کچھ پتہ نہیں چلتا کیا. مگر تیمور وہ میری بہن ہے. وہ بکھری شکست خوردہ سی گھٹی گھٹی آواز میں چلا رہی تھی. اسے لگ رہا تھا کوئی دھیرے دھیرے اس کی جان نکال رہا ہے. تیمور کیا کہہ رہا تھا اس کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. مجھے اس لیے وہ اچھی نہیں لگتی. وچ نمبر 1 اس کی وجہ سے ڈیڈی آپ کو سیپریٹ کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا نہیں شام کو وہ ڈیڈی کے ساتھ جب ریسٹورینٹ جاتی ہے؟ نہیں تم غلط کہہ رہے ہو. شام کو وہ مسجد جاتی ہے, ادھر پڑھاتی ہے. اسے یاد آیا شام کو فرشتے مسجد جاتی تھی. یقیناً تیمور کو غلط فہمی ہوئی ہوگی. اس نے غلط سمجھا ہوگا. مسجد؟ یہ ساتھ والی مسجد؟ ماما آپ کدھر رہتی ہیں؟ فرشتے تو کبھی مسجد گئے ہی نہیں. نہیں بیٹا وہ ادھر قرآن پڑھاتی ہیں, تمہیں نہیں پتہ. وہ کبھی قرآن نہیں پڑھتی, میں نے آپ کو بتایا تھا. نہیں تیمور, وہ مجھ سے اور تم سے زیادہ قرآن پڑھتی ہے اور اسی نے مجھے قرآن سکھایا تھا. تم غلط کہہ رہے ہو, وہ ایسا نہیں کر سکتی. وہ نفی میں سر ہلاتے اسے جھٹلا رہی تھی. آپ نے کبھی اس کو قرآن پڑھتے دیکھا ہے؟ وہ جو فرشتے کے دفاع میں تیمور کو کچھ کہنے لگی تھی ایک دم رک گئی. اس نے ہاسپٹل سے آ کر کبھی فرشتے کو مسجد جاتے نہیں دیکھا. ہاں نمازیں وہ ساری پڑھتی تھی. کم آن ماما, بلقیس بہت سے پوچھیں وہ مسجد نہیں جاتی. کیا اس نے خود آپ کو کہا وہ مسجد جاتی ہے؟ اور تیمور کے سوال کا جواب اس کے پاس نہیں تھا. ہاسپٹل کی وجہ سے صبح کی کلاسز لینا ممکن نہیں. فرشتے نے اس کے استغفار پر مبہم سا بتایا تھا. باقی سب تو اس نے فرض کر لیا تھا. تو کیا تیمور سچ کہہ رہا تھا؟ نہیں ہرگز نہیں. فرشتے اس کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی. وہ اس کی بہت پیاری, بہت خیال رکھنے والی, محبت کرنے والی بہن ہے. وہ بھلا ایسے کیسے کر سکتی ہے؟ وہ مسجد نہیں جاتی, ڈیڈی کے ساتھ جاتی ہے. پہلے ڈیڈی گاڑی پہ نکلتے ہیں, پھر وہ باہر نکلتی ہے. کالونی کے اینڈ پر ڈیڈی اس کو پک کرتے ہیں تاکہ بلقیس بوا کو پتہ نہ چلے. میں نے ٹیرس سے بہت دفعہ دیکھا ہے. صبح بھی وہ ڈیڈی کے ساتھ ہی گئی تھی. وہ پتھر بن کر سن رہی تھی. جب آپ ہاسپٹل میں تھی نا تب بھی وہ ایسا ہی کرتے تھے. میں کوئی چھوٹا بیبی تھوڑا ہی ہوں جو مجھے پتہ نہیں چلے. مجھے سب سمجھ میں آتا ہے. مگر یہ سب کیسے ہوا؟ وہ متحیر سی, بے یقین سی سکتے کے عالم میں بیٹھی تھی. تیمور آگے بھی کچھ کہہ رہا تھا مگر وہ سن نہیں رہی تھی. تمام آوازیں بند ہو گئی تھیں. سب چہرے مٹ گئے تھے. ہر طرف اندھیرا تھا, سناٹا تھا. ماما آپ ٹھیک ہو؟ تیمور نے پریشانی سے اس کا ہاتھ ہلایا. وہ ذرا سی چونکی, آنکھوں کے ارد گرد جیسے دھند سی چھا رہی تھی. مجھے اکیلا چھوڑ دو بیٹا, ابھی پلیز جاؤ یہاں سے. چند لمحے وہ اداسی سے اسے دیکھتا رہا, پھر جھک کر گھاس پہ بیٹھی بلی اٹھائی اور واپسی پلٹ گیا. کیا واحد یہی وجہ ہے؟ کیا تمہیں بالکل امید نہیں کہ وہ رجوع کرے گا؟ کیا تم خود کو اسٹرانگ فیل کرتی ہو محمل کے حالات کا مقابلہ کرو گی؟ اس کے ذہن میں فرشتے کی باتیں گونج رہی تھیں. ہر شام ہمایوں گھر سے جاتا تھا کسی دوست کے پاس, ہو تو فرشتے بھی گھر سے جاتی تھی. اس نے کبھی نہیں بتایا کہ وہ کدھر جاتی ہے. اس نے کبھی نہیں پوچھا کہ محمل کی عدت ختم ہونے کے بعد وہ کدھر جائے گی. وہ ابھی تک یہاں کیوں رہ رہی ہے؟ کیا صرف محمل کی کیئر کے لیے؟ تو کیئر تو کوئی نرس بھی کر سکتی ہے. پھر وہ ان کے گھر میں کیوں تھی؟ اس نے کبھی فرشتے کو قرآن پڑھتے نہیں دیکھا تھا. جس روز وہ مسجد گئی تھی فرشتے ادھر نہیں تھی. وہ شام تک بہ رہی تھی مگر وہ نہیں آئی تھی. وہ غلط فہمی کا شکار رہی اور فرشتے نے اس کی غلط فہمی دور بھی نہیں کی. اور آرزو؟ وہ گواہ تھی کہ ہمایوں سے شادی کر رہا ہے. اس نے خود آرزو سے یہی کہا تھا. مگر جب محمل نے پوچھا تب اس نے کہا تھا کہ یہ بتانا ضروری نہیں ہے کہ وہ, اس نے کہا تو کبھی نہیں کہ وہ آرزو سے شادی کر رہا ہے. فرشتے نے بھی کبھی اس کے اور آرزو کے غیر واضح تعلق پر فکر مندی ظاہر نہیں کی. تو یہ سب کچھ سوچی سمجھی پالیسی کا حصہ تھا. وہ دونوں جانتے تھے, بس ایک کسی کو بے خبر رکھا تھا. وہ تم سے بہتر ہے یہی کہا تھا ہمایوں نے, اور وہ یقیناً فرشتے کی بات کر رہا تھا. لیکن وہ ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ وہ اس کے گھر میں خیانت کیسے کر سکتی ہے؟ وہ تو قرآن کی طالبہ تھی. وہ تو سچی تھی, امانت دار تھی. پھر کیوں بدل گئی؟ وہ جو چند لمحوں کی امانت کا بھی خیال رکھتی تھی, رشتوں میں خیانت کیسے کر سکتی ہے؟ سوچ کر اس کا دماغ پھٹا جا رہا تھا, دل ڈوبا جا رہا تھا. آج اسے لگا سب دھوکے باز نکلے ہیں, سب خود غرض نکلے. ہر شخص اپنی زمین کی طرف جھکا ہوا تھا. اس کا کوئی نہیں تھا, کوئی بھی نہیں. وہ کتنی ہی دیر سر ہاتھوں میں گرائے بیٹھی رہی. بہت سے لمحے سر کے تو اسے یاد آئے کہ جہاں سب بدل رہے ہیں وہاں کچھ نہیں بدلا. جہاں سب نے دھوکہ دیا وہاں کسی نے اس کا خیال بھی رکھا. جہاں سب چھوڑ گئے وہاں کسی نے اسے سہارا دیا. اور اس نے آہستہ سے سر اٹھایا, دھیرے سے ویل چیئر کے پہیوں کو اندر کی طرف موڑا. اسے کمرے میں شیلف کے اوپر اس کا کور والا مصحف پڑا تھا. اس نے سرعت سے اسے اٹھایا. اس وقت اس کی بہت ضرورت تھی. مصحف کے نیچے اس کا پرانا رجسٹر تھا. اس نے رجسٹر اٹھایا تو پھسل کے نیچے گرا. محمل نے ہاتھ میں قرآن پکڑا, جھک کر رجسٹر اٹھایا. وہ درمیان سے کھل گیا. اسے بند کرتے وہ ٹھہر سی گئی. کھلے صفحے پر سورہ بقرہ کی اس کی آیت کی تفسیر لکھی تھی جس پہ وہ ہمیشہ الجھتی تھی, حتتا اور حتّا, حتتا اور ہنتتا. یہ صفحہ بہت دفعہ کھلنے کے بعد جب رجسٹر ہی کھل جاتا تھا. کھلا ہوا رجسٹر اس کے ہاتھ میں تھا, قرآن بائیں ہاتھ میں, دونوں اس کے سامنے تھے. رجسٹر کی سطر ہنتتا کا مطلب ہوتا ہے گن. اس کے آگے صفحہ ختم تھا. بے اختیار اس سطر کو قرآن کے سفید کور کے قریب لائی جہاں بیٹا میٹا سا میم لکھا تھا. اس نے
گاف نون اور میم کو ملایا اور دونوں کے درمیان ایک ننھا سا نقطہ تھا جس نے اس لفظوں کو جوڑا اور وہ لفظ مکمل ہو گیا گندم۔ وہ ننھے نقطے دال کے 2 حصے تھے۔ اسے یاد آیا وہ غلطی سے قرآن پر رجسٹر رکھ کے لکھ رہی تھی۔ صفحہ ختم ہوا تھا تو لاشعوری طور پر اس نے قرآن کے کور پر مکمل کر دیا تھا اور اسی وقت اسے کلاس کے ٹیچر سے ڈانٹ پڑی تھی۔ تو یہ بات اس کے ذہن سے محو ہو گئی۔ وہ کبھی جان ہی نہیں پائے کہ یہ مٹا مٹا سا اس ادھورے لفظ کی تکمیل کیا ہے۔ آج برسوں بعد وہ قصہ مکمل ہو گیا۔ اس کے ذہن میں روشنی کا کوندا سا لپکا، ساری گتھیاں سلجھ گئی۔ بنی اسرائیل کو شہر کے دروازے میں داخل ہونے سے قبل بخشش مانگنے کا حکم ملا تھا، مگر وہ گندم مانگتے رہے، بخشش نہیں مانگی۔ یہ بنی اسرائیل کی ریت تھی اور یہ ریت بھی خود انہوں نے ہی دہرائی تھی۔ ہم زمانہ جاہلت سے دور اسلام میں آ کر ایک ہی دفعہ توبہ کرتے ہیں، مگر بار بار کی توبہ بھول جاتے ہیں۔ ہم ایک کھائی سے بچ کر سمجھتے ہیں کہ زندگی میں پھر کبھی کھائی نہیں آئے گی، اور اگر آئی بھی تو ہم بچ جائیں گے۔ ہم ہمیشہ نعمتوں کو اپنی نیکیوں کا انعام سمجھتے ہیں اور مصیبتوں کو گناہ کی سزا۔ اس دنیا میں جزا بہت کم ملتی ہے، اس میں بھی امتحان ہوتا ہے، تو نعمت شکر کا امتحان ہوتا ہے، مصیبت صبر کا امتحان، اور زندگی کے کسی نئے امتحان میں داخل ہوتے ہی منہ سے پہلا کلمہ حتیٰ کا نکلنا چاہیے، مگر ہم وہاں بھی گندم مانگتے رہتے ہیں۔ اللہ اسے زندگی کی ایک مختلف فیز میں لائے تو اسے بخشش مانگنی چاہیے تھی، مگر وہ ہمایوں اور تیمور کو مانگتی رہی۔ ہنتتا کہنے کے لگ گئی، گندم مانگنا برا نہیں تھا، مگر پہلے بخشش مانگنی چاہیے تھی۔ وہ پہلا زینہ چڑھے بغیر دوسرے کو پھیلانگنا چاہتی تھی، ایسا پار کب لگ سکتا ہے؟ اسے نہیں معلوم وہ کتنی دیر میز پر سر رکھے روتی رہی۔ آج اسے اپنے سارے گناہ پھر سے یاد آ گئے اور آج وہ پھر سے توبہ کر رہی تھی، وہ توبہ جو بار بار کرنا ہم بھول جاتے ہیں۔ زندگی میں بعض لمحے ایسے ہوتے ہیں جب آپ سے قرآن پڑھا نہیں جاتا اور اس وقت آپ کسی اور سے قرآن سننا چاہتے ہیں۔ آپ کا دل چاہتا ہے کوئی آپ کے سامنے کتاب اللہ پڑھتا رہے اور آپ روتے رہیں۔ بعض دفعہ آپ خوش ہونے کے لیے اس کے پاس جاتے ہیں اللہ کے پاس، بعض دفعہ صرف رونے کے لیے۔ اس کا دل چاہ رہا تھا وہ خوب روئے، قرآن سنتی جائے اور روتی جائے۔ کیسٹوں کا ڈبہ قریب ہی رکھا تھا، ٹیپ ریکارڈ بھی ساتھ تھا۔ اس نے بنا دیکھے آخری سے ایک کیسٹ نکالی اور بنا دیکھے ہی ڈالی۔ ابھی نہ صرف معافی چاہتی تھی، نہ فہم پہ غور کرنا چاہتی تھی، وہ صرف سننا چاہتی تھی۔ اس نے پلے کا بٹن دبایا اور میز پہ رکھ دیا۔ آنسو اس کی آنکھ سے ٹپک کر میز کے شیشے پہ گر رہے تھے۔ قاری صہیب احمد کی مدھم پرسوز آواز دھیرے سے کمرے میں گونجنے لگی، والضحیٰ، قسم ہے دن کی۔ وہ خاموشی سے سنتی رہی۔ اسے اپنی زندگی کے روشن دن یاد آ رہے تھے جب وہ اس گھر کی ملکہ تھی، اور قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے۔ اس کو وہ سناٹے بھری رات یاد آئی جب ہمایوں نے اسے طلاق دی تھی، رات جب وہ یہیں بیٹھی چھت کو دیکھ رہی تھی۔ اس کو وہ سناٹی بھرے رات کے بعد وہ بات یاد آئی جب اس نے رب سے پناہ نہیں مانگی تھی۔ تمہارے رب نے تمہیں اکیلا نہیں چھوڑا، نہ ہی وہ ناراض ہے۔ الضحیٰ آیت نمبر 3۔ اس کے آنسو روانی سے گرنے لگی۔ یہ کون تھا جو اس کی ہر سوچ پڑھ لیتا تھا؟ یقیناً تمہارے لیے انجام آغاز میں بہتر ہوگا۔ اس نے سختی سے آنکھیں میچ لیں۔ کیا واقعی اب اس سارے کا انجام بھی اچھا ہو سکتا ہے؟ تمہارا رب بہت جلد تمہیں وہ دے گا جس سے تم خوش ہو جاؤ گے۔ ذرا چونک کر آہستہ آہستہ محمل نے سر اٹھایا۔ اللہ کو اس کی اتنی فکر ہے کہ وہ اس کے اداس دل کو تسلی دینے کے لیے سب بتا رہا ہے۔ کیا واقعی اس نے اسے نہیں چھوڑا؟ تو کیا اس نے تمہیں یتیم پا کر ٹھکانہ نہیں دیا؟ اور وہ اپنی جگہ پر سن رہ گئی۔ یہ سب اتنا واضح اور اتنا صاف تھا، تو یہ سب اس کے لیے اترا تھا۔ کیا وہ اس کے قابل بھی تھی؟ تو کیا اس نے تمہیں گمراہ پا کر ہدایت نہیں دی؟ ہاں یہی تو ہوا تھا، وہ ساکت سنی جا رہی تھی۔ تو کیا تمہیں نادار پا کر غنی نہیں کر دیا؟ اس کے آنسو گرنا رک گئے تھے، کپ کپاتے لب ٹھہر گئے تھے۔ بس تم بھی یتیم سے سختی نہ کرنا اور سائل کو مت ڈانٹنا، اور اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کرتے رکھنا۔ سورہ ضحیٰ ختم ہو چکی۔ اس کی زندگی کی ساری کہانی 11 آیتوں میں سمیٹ کے سنا دی گئی تھی۔ وہ سورج جیسے ابھی بھی آسمانوں سے اتری تھی صرف اس کے لیے۔ اس نے تھک کر سر کی کرسی کو پشت سے لگایا، آنکھیں موند لی۔ کچھ دیر بعد ہر سوچ سے بے نیاز سونا چاہتی تھی، اور پھر اسے اٹھ کر فرشتے سے ملنا تھا۔ بادل زور سے گرج رہے تھے۔ محمل نے ایک نظر کھڑکی سے باہر پھسلتی شام پہ ڈالی اور دوسری بند دروازے پر۔ اس کی دوسری طرف اسے قدموں کی چاپ سنائی دے رہی تھی۔ ابھی چند منٹ قبل اس نے فرشتے کو گیٹ کے اندر سے آتے ہوئے دیکھا تھا۔